یہ کہتے ہیں پاکستان سے مہنگائی ختم ہو جائے تب بھی استحکام ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے تب بھی استحکام ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان سے ہر قسم کی منافرت کا خاتمہ ہو جائے تب بھی استحکام ضروری ہے۔ یہ استحکام ہمیں کیسے ملنا ہے، ہمیں یہ استحکام کیسے حاصل ہونا ہے، تو آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ تو سنیں، جنگ عظیم دوم کے بعد جب جاپان پر امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے تھے، جب جاپان تہس نہس ہو گیا تھا، جاپان ختم ہو چکا تھا۔ اب پھر جاپان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ جاپان 1945 میں جنگ عظیم دوم میں ڈیمیج ہو چکا ہے، 1947 میں پاکستان بن رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، جاپان دنیا کی معاشی طاقت ہے لیکن پاکستان دنیا کی معاشی طاقت نہیں ہے۔ پاکستان IMF کے قرضوں پہ چل رہا ہے، پاکستان عالمی بینک کے قرضوں پہ چل رہا ہے، پاکستان دیگر اداروں کی بھیک پر چل رہا ہے، دیگر اداروں کے مطابق اپنے فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، جب جاپان پر 2 ایٹم بم گرے تھے، جاپانیوں نے رونا دھونا نہیں شروع کر دیا تھا، پیٹنا شروع نہیں کر دیا تھا، ماتم نہیں کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کی بحری بیس پر، جسے پرل ہاربر کہتے ہیں، ہم نے حملہ کیا تھا، اس کا ریاکشن ایٹمی دھماکے کی صورت میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ ہم نے حملہ کر دیا تھا تو ریاکشن آنا تھا، یہ تباہی ہمارے ایکشن کی صورت میں آئی ہے۔ لہٰذا اب رونا نہیں ہے، اب دھونا نہیں ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو پھر سے بالکل راکھ سے اٹھانا ہے۔ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے اپنی معیشت کو اس قابل بنایا کہ 1975 میں جب آپ بنگلہ دیش کو توڑ کے اپنے زخموں کے اوپر مٹیاں ڈال رہے تھے، تب جاپان کی معیشت اتنی سٹرونگ ہو چکی تھی کہ جاپان $35 بلین کا سرمایہ کار تھا، اور اس وقت امریکہ $35 بلین کا مغروض۔ جاپان $35 بلین